تیمور سلیم جھگڑا صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں یہ جو آپ کی احتجاج کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اسلام آباد آپ کا سٹرانگ ہولڈ ہے، فارم 45 کے مطابق آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جیتی ہے یہاں سے پی ٹی آئی نے، تو یہ تو آپ کا اسٹرانگ قلعہ ہے، یہاں آپ پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے، یہاں پہ آپ کوئی جلسہ نہیں کر پاتے، یا آپ کو ریلی نہیں نکال پاتے، آپ ہر مرتبہ ایک دفعہ 144 جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے آپ لوگ جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے، بے بس ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی کہ اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلا جائے، مظاہرے کیے جائیں. آپ تو اسلام آباد کے اندر قطعاً لگتا ہے کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر ہی نہیں پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بلال کیانی صاحب اور پی ایم ایل این ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دے کہ ایک پارٹی سے ڈرتے ڈرتے کیسے دفعہ 144 کتنی بار یہ لگائیں گے. ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی کر دیں گے. آن اے مور سیریس نوٹ، کیونکہ ورلڈ ریکارڈ شاید آلریڈی انہوں نے بنا دیا ہے، میرے خیال میں جس طریقے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں نا، جو پہلے ترنول کے جلسے میں بھی تھا، جو یہ کنٹینیوسلی آئین کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں آن فریڈم آف پروٹیسٹ، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں، اور عوام کا غصہ مزید زیادہ کر رہے ہیں. اٹس جسٹ ویری آبویس. دیکھیں مجھے ایکچولی اسلام آباد کے فیکٹس نہیں پتا کیوں میں ابھی اپنے پروٹیسٹ سے جو ہے وہ نکلا ہوں، لیکن اٹس ویری کلیئر کہ ان کو خوف ہے، کیونکہ ان کا جو پاور بیس ہوتا تھا وہ پنجاب میں، تو پنجاب اور اسلام آباد میں، اسی لیے یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی جو ایکسپریشن ہے اس کو سپریس کیا جائے. یہ آج جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کل سے کیا، اور میں ان کو صرف یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تو جیسے پانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، وہ نکل جائے گا، اور ان کی سیاست یہ دھو بیٹھے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آئین کو، قانون کو، اور جو ہے یہ جو انہوں نے بیسکلی حکومت کا مذاق بنایا ہوا ہے، اس کے بجائے یہ ایکچولی مان لیں کہ انہوں نے ایک فراڈ کیا ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ یہ کبھی 5 سال حکومت نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. اور اگر مینڈیٹ واپس نہیں کرتے تو بیٹھیں اور نیا الیکشن کا تعین کر دیتے. ویسے حکومت کو خطرہ کس چیز سے ہے ویسے تیمور سلیم جھگڑا صاحب؟ آپ کی پارٹی سے تو قطعاً کو خطرہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹا سا مظاہرہ نہیں کر پاتے، جلسہ آپ اسلام آباد کے اندر کر نہیں پائے، ریلی آپ نکال نہیں سکتے اسلام آباد کے اندر، تو آپ سے کیا خطرہ ہونا ہے حکومت کو؟ آپ کی اگر بات کی جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، تو کم از کم آپ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کی، نہ گورنمنٹ ایسی کوئی تھریٹ آپ سے محسوس کرتی ہے. آئی وش سمر کے ایسے ہوتا تو پھر مسئلہ کیا ہے پروٹیسٹ چھوڑنے کا؟ سیکیورٹی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ مٹھائیاں جو ہے وہ بانٹ رہے تھے، اور ایک ہفتہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند کیا. تو سیکیورٹی تو مسئلہ نہیں ہے. میں اگری کرتا ہوں آپ سے. آپ ہی نے ٹی ایل پی کی مثال دے کے میرا کیس مزید آپ نے آسان کر دیا ہے، میرا کیس آپ نے مزید ایزی کر دیا جو میں بلڈ کر رہا تھا کہ ٹی ایل پی نے کون سی پرمیشن لے کے فیض آباد پہ دھرنا دیا تھا، اور آپ کہتے ہیں آپ سب سے پاپولر پارٹی، پاپولرٹی میں تو وہ 5ویں 6 نمبر پہ بھی نہیں آتے جا کے نمبر آپ ووٹس کے اعتبار سے. وہ جب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، حکومت پرمیشن دے گی تو ہم کریں گے جا کے. لیٹس بی ویری کلیئر. 2 صورتیں، ایک تو بعض جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ آرڈنری مڈل کلاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہمارا ورکر نکلا ہے، نکلتا ہے، ہر حال میں نکلتا ہے، وہ تو فیکٹ ہے. لیکن سمر جو ساتھ ہو رہا ہے، جس کو ہم مین سٹریم ٹی وی پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور افسوس کے ساتھ ہم نے نارملائز کر دیا، وہ تو یہ ہے کہ جب ہم ایک لافل، لیگل، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے لوگوں کو رات کو اٹھا کے پھر یہ پولیس اسٹیشن میں بھی نہیں پریزنٹ کرتے. تو یہ ہم رائٹ ریزرو کرتے کہ جب ہم اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو جب بچائیں گے، جب بچائیں گے اینڈ ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن کے تل گر جائے گی. صحیح ہے. تو بلال اظہر کیانی صاحب، آپ کو خطرہ اپنے آپ سے ہے، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ لگتا ہے کہ آپ شاید اپنے وزن سے ہی نہ گر جائیں، اپنے بوجھ تلے ہی نہ دب جائیں.
آج کی اگر میں بات کروں جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، جماعت اسلامی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دینا چاہ رہے ہیں مہنگائی کے مسئلے کے اوپر، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے والے سے ٹیکسز کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں، اوور آل مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں بجٹ کے اندر، مسلسل جو رواں مالی سال جو نیا مالی سال ہے اس کے تیسری مرتبہ مسلسل جو ہے مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ہمیں نظر آ رہی ہے مہنگائی کی شرح میں، آج 20% پہ پہنچ چکی ہے سالانہ جو مہنگائی کی شرح ہے، اور 0.7% اضافہ اس میں ہوا ہے۔ تو اور خان صاحب بھی اسی اعتماد کے تحت لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارکنان کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جائے انتخابات کی تیاری کریں، بہت جلد انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے، اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو آپ میرے خیال سے شاید آپ ویکلی انڈیکس کی بات کر رہے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، آپ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیے جو ماہانہ سی پی آئی نکلتی ہے اس میں تو 2.5 سال کی سب سے کم ترین شرح پہ 12% پہ انفلیشن ابھی اس حکومت کے دوران آئی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، حالات یقیناً بہت مشکل ہیں، لوگوں کی قوت خرید میں واقعی میں مشکلات ہیں، اور حکومت ان مشکل معاشی حالات کے اندر جو کوشش کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بہتری آئے گی۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے جو پولیٹیکل آپ نے جو بات کی کہ کوئی خطرہ ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جی۔ دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، میں صرف اگر آپ سے پولیٹیکل بات کروں نا جی، سیکیورٹی اور ان کے ٹریک ریکارڈ کو مد نظر نہ رکھیں 2 سیکنڈ، اور صرف پولیٹیکل بات کریں تو میں تو چاہتا ہوں کہ اپنا شوق پورا کریں۔ یہ جو غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے نا جی کہ احتجاج کر لیں گے تو میرے خیال سے اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ اس جماعت کی صرف 9 مئی کو نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی ایک تاریخ ہے تباہی کی، باقاعدہ وائلنس کی، اور پرامن احتجاج کی آڑ میں تباہی پھیرنے کی، یہاں پہ وائلنس کرنے کی باقاعدہ ایک روایت ڈال چکی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ اب تو بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو یہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج سے بچائے، چونکہ جب بھی انہوں نے پرامن احتجاج کیا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے، کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا گیا ہے، ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی ہے۔ ایک واقعہ ہے بلال اظہر قیانی صاحب، تحریک انصاف کی انسیپشن سے آج تک کے لیے ایک واقعہ ہے 9 مئی کا، اس کے علاوہ تو کبھی بھی تحریک انصاف نے کوئی پرامن، سارے ان کے احتجاج پرامن رہے ہیں۔ ایک 9 مئی کے واقعے کو لے کے آپ کہیں کہ پوری پارٹی جو ہے وہ مظاہرے کرتی ہے، ایک واقعے کے علاوہ آپ بتائیں کون سا، اور اس میں بھی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس کی آپ عدالتی تحقیقات کرا لیں۔ آپ جو ایک بات کر رہے ہیں ہمیں خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ اجازت دیں پروٹیسٹ کرنے کی، پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا آئینی رائٹ ہے، آپ کیوں الاؤ نہیں کرتے؟ آپ ہر دفعہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ اچھا اب سن لیجئے، چونکہ آپ نے میری وہ روانی کے اندر جو آپ کا سوال تھا اسی کا ہی جواب آ رہا تھا، تو اب آپ سن لیجئے، چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا اپنے سوال میں کہ 9 مئی کے علاوہ تو کبھی نہیں ہوا، تو کیا سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے نہیں لٹکائے گئے؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا زمان پارک کے باہر جب ایک لافل اریسٹ کے لیے عمران خان کو آئے تو انہوں نے پیٹرول بم نہیں پھینکے؟ کیا رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں؟ کیا کورٹ کے دھاوے نہیں بولے گئے جوڈیشل کمپلیکس کے؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے بدماشی کر کے حاضری نہیں لگوائی؟ ایک تسلسل ہے بدماشی کا جس میں 9 میں صرف ایک اس تسلسل کا حصہ ہے، 9 میں تو صرف ایک واقعہ ہے، وہ ایک انتہا ہے ایون بائی دیئر سٹینڈرڈز، مگر آپ پچھلے 10 سالوں میں چلے جائیں، ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئیں، اور کوئی ایک شخص یا کوئی اور گروہ یا کوئی اور گروپ کا اس طرح کا تسلسل ہوتا وائلنس کا اور انتشار کا، تو آپ خود کہتے کہ یہ بندے ابھی تک باہر کیوں پھر رہے ہیں؟